کا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جمعہ کے مبارک دین میں اس کا ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا قبول فرماؤ۔ محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کم و بیش 17,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اس کے اندر سے سب سے اشرف اور سب سے اچھا حضرت انسان کو بنایا، اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت نے ساری کی ساری حضرت انسان کے فائدے کے لیے بنائی۔ دنیا کے اندر جتنی ساری مخلوقات ہے، ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العزت نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی۔ بندے کو اس کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت نے ساری کی ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے دنیا میں پیدا کی، اور انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو دنیا میں اللہ رب العزت نے یوں ہی کھا پی کے زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا۔ میں اور آپ دنیا کے اندر ایمان والے ہیں۔ کون ہیں ایمان والے؟ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں بغیر مانگے ایمان دیا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کا خلاصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین کے اوپر ایک بھی ایمان والا ہے، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، اللہ رب العزت پوری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی اور دنیا کے اندر بسنے والے ایک ایک ایمان والے کی قیمت ہے۔ مجھے اور آپ کو ہماری قیمت کو پہچاننا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں ایمان دیا۔ یہ ایمان بہت قیمتی ہے۔ میں اور آپ دنیا کے اندر بادشاہ ہے۔ کون ہے بادشاہ؟ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اتنا قیمتی ہمیں ایمان دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہماری بقا کے اوپر پورے دنیا کے نظام کو چلانے کا وعدہ کیا ہے۔ تو میں اور آپ دنیا کے اندر قیمتی ہے۔ کیا ہے؟ قیمتی۔ لیکن میں نے اور آپ نے ہماری قیمت کو پہچانا نہیں۔ کیوں پہچانا نہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کے پیچھے کچھ لگا نہیں۔ نہ تو ہم نے ایمان کو بنانے کی محنت کی، نہ تو اس کے پیچھے اپنا جان، مال، وقت، صلاحیت کو لگایا، کیونکہ ہمارے پردادا، ہمارے دادا، ہمارے والد صاحب سارے مسلمان تھے، تو ہم بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم ایمان والے، لیکن ابھی ایمان کا ہمارے پاس صرف لفظ ہے۔ کیا ہے؟ لفظ۔ مثال کے طور پر ایک دیوار کے اوپر شیر کو لکھ دیا جائے، شیر، اور چھوٹے بچے کو بھی بتایا جائے کہ یہ کیا ہے، شیر ہے، تو بچہ ڈرے گا نہیں اس سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر حقیقت والا شیر ہماری بستی میں آ جائے تو پہلوان قسم کا آدمی بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کہ وہ حقیقت ہے۔ اسی طرح ہمارا بھی ایمان جو ہے ہمارا لفظوں والا ایمان ہے۔ کیسا ہے؟ ہماری زبان کے اوپر ہے، ہم سب کی، میں بول رہا ہوں میری بھی، آپ لوگ سن رہے ہیں آپ لوگوں کی بھی، اللہ رب العزت بولتے بولتے یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔ وہ چیز اللہ رب العزت نے ہم سب کو دی ہے، وہ ایمان کو بنانے کی محنت کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا میں یوں ہی کھا پی کے زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا۔ جیسے دنیا کے اندر اور قومیں زندگی گزار رہی ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے، بس صبح میں اٹھنا، دنیا کے اندر جانا، پیسہ کمانا، بینک بیلنس جمع کرنا، اچھا مکان، اچھی گاڑی، بس ان کا وہی کام ہے۔ میرے اور آپ کے ذمہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اور اللہ رب العزت کا قیامت کے دن یہ ذمہ داری کے بارے میں ہم سب کو پوچھیں گے کہ میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، آپ کی کیا کارگزاری؟ اگر میں نے اور آپ نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے احکام کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا تو وہاں پر ہمارا ٹہلنا آسان ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ ہم نے دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو پورا کر دیا تو وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہماری خسارے والی ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب دنیا میں آئے ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزوں کو ایک دن
بھی یقین ہے ہم لوگ دنیا میں آئے تو ہمیں ایک دن موت آنا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، اور ہم سب کو دنیا کو چھوڑنا ہے، اور دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ہمیں اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ اللہ کی طاقت کو مجھے اور آپ کو پہچاننا ہے کہ اللہ رب العزت کتنی بڑی طاقت کے مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے ساتوں زمین ساتوں آسمان کو بنایا، اکیلے نے بنایا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تنے تنہا اپنی ذات سے بنایا ہے۔ دنیا کا ایک انسان ایک چھوٹی سی منزل بنانا ہو، ایک مسجد کو بنانا ہو، اس کے لیے کتنے سارے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، اتنا بڑا آسمان اللہ رب العزت نے بنایا، نہ تو اس میں کسی کی ضرورت پڑی ہے، نہ اس کو پینٹ کرنے کی ضرورت پڑی ہے، اور قیامت تک وہ خراب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی ذات کو ہمیں پہچاننا ہے کہ اللہ رب العزت کون ہے۔ اللہ رب العزت سننے کے اعتبار سے اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ پوری دنیا کے انسان مل جائے، پوری دنیا کے انسان، اور ایک چٹیل میدان کے اندر کھڑے ہو جائے اور اپنی اپنی بھاشا کے اندر مانگے اللہ کے پاس اپنی ضرورت کو۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، وہ ایک ہی ساتھ میں ہر ایک کی آواز کو سننے والی ذات ہے۔ آندھرا والے اپنی بھاشا میں مانگے، گجرات والے اپنی بھاشا میں مانگے، سارے ہندوستان کے لوگ بلکہ پوری دنیا کے لوگ اپنی اپنی زبان کے اندر اللہ کے پاس اپنی ضرورت کو مانگے۔ اللہ رب العزت بندے کی ہر ضرورت کو ایک ہی وقت میں پورا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا بڑا ہوں تو میں گھر کا ذمہ دار ہوں، تو میں میرے بیوی کو، بچوں کو، گھر والوں کو میں محنت کر کے لا کر کھلاتا ہوں۔ اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کلمے کے اندر سب سے پہلے لا یعنی اپنے ذات کی بھی نفی کروا دی، ساری چیز کا انکار کروا دیا اللہ رب العزت نے کہ آپ کی ذات سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ایک قدم اٹھانے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، ہم اپنی عقل سے کماتے ہیں اور ہمارے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو کھلانے پر کسی کا محتاج نہیں، جو پلانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت وراء الورا ہے، اور اللہ رب العزت روزی پہنچانے میں کیسا ہے؟ ایک سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کے اوپر حکومت دی تھی، ہوا، پانی، جنات، انسان، ساری چیزوں کے اوپر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ باری تعالیٰ میں تیری مخلوق کو دعوت کرانا چاہتا ہوں۔ یہ قصے کہانی کہنے کے لیے نہیں ہے، لیکن ہماری عبرت کے لیے ہے۔ یہ اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ آدمی اس سے سبر جائے کہ اللہ رب العزت روزی پہنچانے میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ باری تعالیٰ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو منع فرمایا کہ یہ بس آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ میری مخلوق کو روزی نہیں پہنچا سکتے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کے اوپر ان کو حکومت دی تھی، پھر بھی سلیمان علیہ السلام نے جیت کی تو باری تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ کھانا بنانا شروع کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے سارے انسان اور سارے جناتوں کو کھانا پکانے میں لگا دیا، 40 دن تک کھانا بنایا۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ ہم سوچیں گے کہ 40 دن تک کھانا صحیح نہیں رہے گا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ہوا کے اوپر، ساری چیزوں کے اوپر حکومت دی تھی کہ وہ کھانا بگڑ نہیں سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے 40 دن تک کھانا تیار کیا اور اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ رب العزت کھانا تیار ہو گیا، میں آپ کی کون سی مخلوق سے شروع کروں؟ تو باری تعالیٰ نے کہا کہ میری دریائی مخلوق ہے، اس سے تم شروع کرو۔ تو دریا کے اندر سے ایک مچھلی آئی اور 40 دن کا کھانا بنایا ہوا ایک ہی لقمے کے اندر کھا گئی۔ وہ کھانا جتنا پکایا وہ برتن کے ساتھ میں کھا گئی۔ آدمی کی عقل حیران ہے۔ کیوں حیران ہے؟ کہ ہم نے یہ ساری چیزیں سنی ہیں۔ آدمی دیکھے گا، اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا، عالم کے پاس بیٹھے گا تو آدمی کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ چیز ہے،
اور یقیناً یہ چیز ہوئی ہے، ساری چیزیں برتن کے ساتھ مچھلی ایک ہی لقمے کے اندر کھا گئی، اور وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام کو کہتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام مجھے اور بھی کھانا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت سے کہنے لگے باری تعالیٰ واقعی روزی کا پہنچانے والا تو ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی ہے، کون ہے؟ وقت کے نبی ہے، پھر بھی وہ سجدے میں گر گئے۔ تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو منی کے ناپاک قطرے کے اندر سے پیدا فرمایا، اور میں اور آپ زمین کے اوپر اکڑ کر چلتے ہیں تو زمین کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ زمین کہتی ہے کہ باری تعالیٰ تو مجھے حکم دے دے، میں تیرے بندے کو زمین کے اندر پھنسا دوں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ زمین تجھے معلوم نہیں ہے میرے بندے کو بنانے میں مجھے کتنی محنت پڑی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمہار جو ہے نا، کمہار جو برتن بنانے والا، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں معلوم نہیں ہے، جو کمہار برتن بناتا ہے، ایک کمہار برتن کو تیار کر دے اور میرے جیسا پاگل اس کو کہے کہ یہ برتن کو توڑ دو، تو کمہار کیا کہے گا؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا کہ میں نے اتنی محنت سے اس کو بنایا ہے اور تو کہتا ہے اس کو توڑ دے؟ تو اللہ رب العزت زمین سے کیا کہتا ہے کہ زمین تجھے معلوم نہیں ہے مجھے میرے بندے کو بنانے میں کتنی تکلیف پڑی ہے، کتنی محنت پڑی ہے، تب جا کے میں نے یہ بندے کے 6 فٹ کے ڈھانچے کو تیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرا بندہ آج نہیں تو کل میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر توبہ کر لے گا، میں اس کے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے۔ ہمارے بڑے یوں بتاتے ہیں کہ بندہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر لے گا۔ کہاں تک؟ زمین سے لے کر آسمان تک کوئی جگہ باقی نہ رہے، اور ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ایک آنسو کا قطرہ بہا دے گا، اللہ رب العزت پوری زندگی کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانا نہیں۔ کیوں پہچانا نہیں؟ کیونکہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے تب سے لے کر دنیا کو بولتے 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 دنیا ہمارے دل کے اندر ایسی بیٹھ گئی ہے کہ دنیا کا تصور ہمارے دل سے نکالنا مشکل ہے۔ میں چاہے یہاں پر بیٹھوں، یہاں رائے چوری کے بڑے سے بڑے ذمہ دار آ کر یہاں 1 گھنٹہ بیان کر لے، لیکن ہم نے دنیا کو اتنا بولا ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکلتی نہیں ہے۔ کیوں نکلتی نہیں؟ ہمارے بڑے مثال بتا دیں کہ مثال کے طور پر ہم نے دنیا کو 1000 مرتبہ بولا ہے، تو ہمیں اللہ کی بڑائی کو 1001 مرتبہ بولنا پڑے گا۔ تو ہم اندازہ لگاوے کہ ہم نے پیدائش سے لے کر آج تک دنیا کو کتنا بولا ہے، تو ہمیں اللہ کی بڑائی کو کتنا بولنا پڑے گا، تب جا کے اللہ کی بڑائی ہمارے دل کے اندر بیٹھے گی۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات کو مجھے اور آپ کو پہچاننا ہے کہ اللہ رب العزت کتنی بڑی قدرت کے مالک ہے۔ اللہ رب العزت چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہمارے قبضے میں کچھ نہیں۔ ابھی ہمارے سامنے 2-3 سال 4 سال پہلے لاک ڈاؤن آیا تھا، بہت بڑی بیماری وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بیماری کو کیوں ڈالا ہے کہ میرا بندہ میری ذات کو پہچان لے کہ میں بڑی کتنی قدرت کا مالک ہوں۔ ہمارے سامنے کیسے کیسے اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے، آدمی گمان بھی نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ گھومنے والے، اللہ رب العزت نے ایسے ایسے آدمی کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، وہ ذات کو مجھے اور آپ کو پہچاننا ہے۔ اللہ رب العزت تنہا ہے۔ اللہ رب العزت پوری دنیا کو چلانے کے اوپر قادر ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جو دماغ دیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ ہمارے دماغ کا ایک حصہ کو ڈھیلا کر دے، جس کو میں اور آپ پاگل کہتے ہیں، تو آدمی پاگل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری یہ 6 فٹ کی باڈی بالکل صحیح سالم پیدا کی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ انسان کو ایسا بنا سکے۔ ہر اعضاء کو اللہ رب العزت نے اپنی جگہ کے اوپر بالکل فٹ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہماری عبرت کے لیے
ہر قسم کے انسان کو پیدا کیا. اللہ کے خزانے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. دنیا کے اندر کم و بیش 700 کروڑ انسان ہیں. کتنے؟ 700 کروڑ. آپ دماغ لگاؤ، ذرا دماغ لگاؤ. پوری دنیا کے اندر ہر انسان کی شکل الگ ہے، ہر انسان کی آواز الگ ہے، ہر انسان کا کلر الگ ہے، ہر انسان کا مزاج الگ ہے، ہر انسان کا فنگر الگ ہے. پوری دنیا کے انسان کے فنگر کو ملا دو، کبھی بھی آپ کو ایک فنگر نہیں ملے گا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ یہ چیز کو بنا سکے. مثال کے طور پر دنیا کسی چیز کو بنانا ہے، ایک کارخانہ ہے، اس کے اندر ایک چیز کو بنانا ہے. مثال کے طور پر ایک ٹوپی بنانا ہے تو اس کے لیے فرما تیار کرنا پڑے گا. اس کے لیے لائٹ چاہیے، مٹیریل چاہیے، اس کے لیے آدمی چاہیے، ساری چیزیں چاہیے، تب جا کے ایک ہی چیز بنے گی. اس کے اندر سے کتنی چیز؟ ایک ہی چیز، الگ الگ نہیں بنے گی. لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر سے ہر ایک بندے کو الگ الگ پیدا کیا. ایک ہی ماں ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، چاروں 4 بیٹے کی صورت الگ، ان کی سیرت الگ، ان کا دماغ الگ، ان کا بولنے کا الگ. حالانکہ ماں تو ایک ہے لیکن اولاد کیوں الگ ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. وہ اللہ رب العزت کی ذات کو مجھے اور آپ کو پہچاننا ہے کہ اللہ رب العزت کرنے دھرنے میں کتنی بڑی قدرت کے مالک ہے. وہ اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا ہے، اور میں اور آپ دنیا کے اندر پیدا ہو کر ہمارے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو بھول گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. میں اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نے پہچانا نہیں ہے. کیوں پہچانا نہیں؟ ہم دل سے تو بول دیتے ہیں کہ ہم امتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر کے ہمیں دیے ہیں وہ کام کو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے پیشاب کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رہبر بنائے کہ ہمیں پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک دنیا کے اندر ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے. اللہ رب العزت نے سارے کے سارا طریقہ کہہ کے نہیں بتایا لیکن کر کے بتایا ہے عملی طور پر. اور میں اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دنیا کے اندر، ان کے سنت طریقوں کو دھجیاں اڑا رہے ہیں. لوگ ہمارا مذاق کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ کہ میں نے اور آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کھلے عام چھوڑ دیا ہے. میرے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پوری زندگی روئے ہیں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے نہیں روئے. میں اور آپ دنیا کے اندر کس کے لیے محنت کرتے ہیں؟ ہم ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے. لیکن میرے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے ہماری فکر میں گزارے ہیں. کئی گھنٹے گزر جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک پیر کے اوپر کھڑے رہ کر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے. اور میں اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. کیا ٹھیس پہنچا رہے ہیں؟ نہیں تو اللہ کے احکام کو پورے کر رہے ہیں، نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی کو گزار رہے ہیں. وہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایسے نبی دیے. اللہ رب العزت نے کیسے نبی دیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب دنیا کے اندر اتارا، آدم علیہ السلام کسی عالم سے آپ پوچھ لینا، 40 سال تک اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگتے رہے. 40 سال تک مسلسل اللہ رب العزت نے دعا قبول نہیں فرمائی. آدم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے فوراً قبول فرما لی. اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، ساری چیزوں کو جاننے والے. جاننے کے باوجود اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آدم، آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ اس کا نام کیسے جانتے ہو؟
आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने आपके अर्श के ऊपर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं और आप अंदाजा लगावे, आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से कई साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने साथ जोड़ दिया था। अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी कदर कीमत है, लेकिन मैंने और आपने मेरे और आपके आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ठेस पहुंचाई। क्यों ठेस पहुंचाई? क्योंकि हम उसके सुन्नत तरीकों पर नहीं चलते, नहीं हम अल्लाह के हुकाम को नमाजों की पाबंदी करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको इतना अच्छा तोहफा दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से बराह रास्त बात करने का तोहफा दिया है। सहाबा अल्लाह के रसूल के ज़माने में नमाज का तोहफा आया तो झूम उठे थे, और मैं और आप कई कई वक्त की नमाज को ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ़ फरमावे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको ऐसे नबी दिए हैं जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे दुनिया के निज़ाम को बनाया है। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि मैं मेरे नबी को पैदा करने का इरादा नहीं करता तो ये दुनिया के वजूद को नहीं बख्शता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नबी की उम्मत में मुझे और आपको पैदा फरमाया है, और मेरी और आपकी कीमत कितनी है। मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मती कह के पुकारा, क्योंकि मैं और आप नबियों वाली मेहनत करेंगे। पहले की कौमों के दो काम थे, एक तो नबी की बात को मानना, दूसरा उसके ऊपर अमल करना। मेरे और आपके जिम्मे 3 काम है, क्योंकि मैं और आप आलमी नबी के आलमी उम्मती है। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी कलाम पाक के अंदर तारीफ फरमाई है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों को नफा रसानी के लिए निकाली गई हो, तुम भली बात का हुक्म करती हो और बुरी बात से रोकती हो। दूसरी में वजह नहीं है, मेरी और आपकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम पाक के अंदर तारीफ फरमाई ये इसी की बना पर कि मैं और आप दुनिया के अंदर नबियों वाली मेहनत करेंगे। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे अजर को भी बढ़ा दिया। मैं और आप दुनिया के अंदर एक नेकी का काम करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक नेकी के ऊपर 10 नेकी का अजर देंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के रास्ते के अंदर हम निकलेंगे तो 700 गुना अजर देंगे। कितना? 700 गुना। वो नबी के मैं और आप उम्मती है, तो मुझे और आपको फिक्र करना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको दुनिया में बहुत मुख्तसर ज़िंदगी को लेकर भेजा है। ये हमारी ज़िंदगी बेभरोसा ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी का माहौल ऐसा माहौल है कि बेटा अपने बाप को अपने कंधे के ऊपर कब्रिस्तान पहुंचाता है, बाप अपने बेटे को अपने कंधे के ऊपर लेकर कब्रिस्तान पहुंचाता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि आदमी की कब मौत आ जाए। दुनिया के अंदर सबसे होशियार शख्सियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, न तो ऐसी शख्सियत दुनिया में आई है और क़यामत तक आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत क़यामत तक नहीं आएगी। वो खुद फरमाते हैं कि मैं एक तरफ का सलाम फेरता हूँ, मुझे इतना भी यकीन नहीं कि मैं दूसरी तरफ का सलाम फेरूंगा या नहीं फेरूंगा। और मैं और आप दुनिया के अंदर मुतमईन हैं। हम क्या कहते हैं कि अभी हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारे काम बाकी है, बाद में ये काम देख लेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको मौका दिया है। ये मौके को मैं और आप गनीमत समझे, और गनीमत समझते हुए हम अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कर ले। अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कौन से हैं? कि हम अल्लाह के दीन की मेहनत करें, और अल्लाह को राज़ी करने वाले काम 24 घंटे के अंदर से 5 वक्त की नमाज है उसका इंतजाम करें। हम मस्जिदों को आबाद करें। हमारे बड़े यूँ फरमाते हैं कि जो बंदा मस्जिद को आबाद करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बस्ती को आबाद करते हैं, और जिसने मस्जिद को उजाड़ा है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बस्ती को उजाड़ देते हैं। तो हमारी जमात भी गुजरात से आई है, और हम भी अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। आप सब भी इरादा करो, अज़ाइम करो कि हम भी अल्लाह के रास्ते में दीन को सीखने के लिए जाएं, किसी को दीनदार बनाने के लिए नहीं जाएंगे। हम खुद की ज़िंदगी के अंदर दीन को उतारने के लिए और अल्लाह के अहकाम को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को हमारी ज़िंदगी के अंदर उतारने के लिए जाएंगे। तो सारे साथी अज़ाइम करो, इरादा करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाएंगे इंशाअल्लाह, है ना। इरादा करते हैं ना सब इंशाअल्लाह, और नमाज़ों की पाबंदी भी करें, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें 5 वक्त की नमाज दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुनिया को खुशगवार बनाएंगे, है ना। सब करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक।
اللہ رب العزت کہنے سے زیادہ اپنی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا انت استغفرک و اتوب